والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ جیسے کہ بھائی نے آپ کو بتایا کہ موضوع میرا جو ہے وہ خوارج جو کہ ایک فرقہ گزرا ہے قرون اولیٰ میں، ان کی صفات بیان کرنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ خوارج کا وجہ تسمیہ یعنی کہ ان کے جو نام خوارج رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی طرف ہم تھوڑا سا توجہ کریں گے، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کی تعریف نہ جان سکیں، اس کا علم نہ حاصل کریں کہ اس کی معنی کیا ہیں، تب تک آپ اس کی مراد اور منشا تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس موضوع پر آپ کو تاریخ میں بھی اور خاص طور پر فرقوں کے اوپر بحث کرتی ہوئی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ خاص طور پر ابن جوزی کی تلبیس ابلیس ہے، اس میں آپ کو اس کی تفاصیل مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو البدایہ والنہایہ ہے، جو تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ طبری ہے، ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس موضوع پر تفاصیل مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس سے زیادہ اچھے، اگرچہ وہاں پہ کم ہیں اس کی تفصیل، لیکن زیادہ مضبوط جو مراجع ہیں وہ ہمارے پاس صحیحین ہیں، بخاری اور مسلم ہیں۔ ان کے اندر بھی کتاب استطابت المرتدین وغیرہ میں وہاں پر صفات الخوارج آپ کو یا ان کے احکامات آپ کو ملیں گے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کی بھی کتاب ہے، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ، اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی آپ کو تفاصیل مل سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو خوارج تھے ان کی 2-3 تعریفیں کی گئی ہیں، ان کی وجہ تسمیہ خوارج کو بیان کرنے کی۔ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں نزاع پیدا ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ کی جو مسائل پیدا ہوئے، شہادت ہوئی، اور اس کے اوپر جو مسلمانوں کے مختلف فریق بنے کہ قصاص لینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہونی چاہیے، جو بھی اس کے اوپر مسائل ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ تو اس معاملے پر کسی وقت میں جو ہے وہ مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں صلح کرانے کے لیے ایک مسئلہ امت میں مشہور ہے، مسئلہ تحکیم کے نام سے، جس میں دونوں گروہوں کی طرف سے ایک فرد کو متعین کیا گیا کہ آپ دونوں مل کر جو ہے جنگ بھی ہو چکی اور کئی افراد اس میں صحابہ بھی شہید بھی ہوئے دونوں طرف سے۔ مسلمان ہی سمجھتے تھے ایک دوسرے کو، جنازے بھی پڑھے، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن بہرحال اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں سے کی طرف سے یہ طے ہوا کہ دونوں طرف سے ایک شخص جو ہے وہ اگر متعین کر دیا جائے تو تاکہ اس مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ جب یہ طے ہوا اور اس کے لیے ایک سائڈ سے ابو موسیٰ اشعری تھے اور دوسری طرف سے بھی ایک صحابی تھے، ان کو متعین کیا گیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اس معاملے میں، انہوں نے اس مسئلے پر اختلاف کیا، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ایک حصہ، اور اس کا یہ حصہ سورہ یوسف میں بھی ہے، اور سورہ یوسف میں 2 مقامات پر ہے۔ سورہ الانعام کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، تو اس کا ایک حصہ جو ان الحکم الا للہ، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ یہ آوازیں بلند کی کہ لا حکم الا اللہ، یہ آپ نے کیسے علی کرو، آپ نے بندوں کو، اللہ کے معاملے کو بندوں کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ ان کے قرآن کے اس ظاہری معنی کو لے کر اختلاف کیا علی رضی اللہ عنہ سے اور ان سے الگ ہو گئے۔ ایک اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے الگ ہونے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، ان کو خلیفہ نہ مانا، امام نہ مانا۔ تو ایک ان کی وجہ تسمیہ خوارج کون تھے یہ بیان کی جاتی ہے۔ اس سے بھی پیچھے لے کر چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینے میں لوگوں میں مال تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعدل یا محمد، کہ عدل کیجیے، انصاف کیجیے۔ تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر غصے بھی ہوئے کہ وہی لگ وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، تیری خرابی ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے؟ اس نے غلط گمان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر وہ وہاں سے لوٹ کر چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہ وہ ہیں اپنے ایمان میں پختہ اور اپنے جذبات میں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کروں، یہ منافق ہے، آپ کے اوپر اعتراض کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جانے دوں، اس کی قوم سے چند ایسے لوگ نکلیں گے کہ تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے سے کم کر جانو گے، اپنی صلوات کو ان کی صلات پڑھنے سے کم کر جانو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو مفسرین نے اکثریت جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے پہلا خوارج صفات کا حامل۔ جب صفات کی طرف ہم آئیں گے تو وہ اس میں اس حدیث کی بھی مزید تفصیل بیان کریں گے۔ تو ایک وجہ تسمیہ خوارج کا یہ ذوالخویسرہ تمیمی کی طرف اس کی نسبت دے گے۔ اب جو بھی اس طرح کا انداز اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پر طعن کرے، تو اس کو خوارج کا نام دیا جائے۔ تیسری ایک اس کی جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگوں نے بلوائی تھے، جو ان کے خلاف اکٹھے ہوئے اور پھر ان کو شہید تک کر دیا، اس عمل کو بھی خوارج کی صرف یا اس کی وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس موضوع پر جب آپ دیکھیں گے تو آپ ان سب کو ہی دیکھیں تو ایک چیز جو کامن کو ہی نکلتی ہے کہ خلیفہ امام وقت اس کے خلاف خروج کرنا، ناحق خروج کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی آیات کی اس کے اوپر جو ہے ہمارے اوپر واضح دلائل موجود ہیں اور اس کے اوپر نصوص موجود ہیں کہ خلاف جو امیر ہوتا ہے، امام وقت ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کی سمع اور اطاعت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اگرچہ وہ تمہارا حق بھی کھا لے اس کے باوجود اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے خلاف خروج کا حتی الامکان طور پر جو ہے شریعت نے ممانعت کی ہے، جب تک کہ کفر بواہ نہ لے لیا جائے، اس کے اندر سے خالص کفر جو اس نے جب تک نہ کر دیا ہو تب تک اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ خوارج جن کو نام دیا گیا ہے، یہ تھوڑی سی اختلاف ہو جائے خلیفہ سے تو اس کے خلاف خروج کو جائز قرار دیتے، تو یہ جو ہے وہ باقی کی جو صفات ہیں اسی طرف ہم آئیں گے اور وہ اس سے ہم یہاں پر اس کی بحث کریں گے اور ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہمہ وقت ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کسی کا اچھا خوبصورت باغ ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ باڑ لگا دے، کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی انسان، کوئی چور ڈاکو بھی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسے ہی آپ کا گھر ہے، خواتین ہوتی ہیں، پردے کی چیزیں ہیں، بچے ہیں، تو آپ اس کو چار دیواری میں رکھیں۔ تو ایمان جو انسان کے لیے، مسلم کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت درجہ اولا ہر ایک چیز کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جو اسلامی اجتماعیت میں، کمیونٹی میں جو چیزیں در آتی ہیں، نفوذ کر جاتی ہیں، اس میں منافقت خاص طور پر، اور پھر ان صفات جو خوارج جیسی ہوں ان کا معلوم ہونا وہ انتہائی ضروری ہے۔ چاہے منافقانہ صفات ہوں ان کا پتہ کرنا مسلمان کے لیے تاکہ وہ ان سے بچ کر رہے۔ ایسے ہی خوارج کی صفات ہیں، مرجعہ تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، قدریہ تھے، جو جن کے ساتھ صحابہ تابعین نبرد آزما رہے ہیں، ان جیسی صفات کو جاننا تاکہ ان سے اعراض کیا جائے اور خالص اس قرآن و سنت کے منہج پر قائم رہا جائے۔ لہٰذا اس انداز سے ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، منافقانہ صفات کو بھی اور ان گمراہ فرقوں کی صفات کو بھی، تاکہ ہم ان سے بچ کریں۔ صحیحین کی ایک روایت ہے، بلکہ متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسی قومیں آئیں گی کہ ان کے اندر چند نوجوان ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، اپنے قول سے، اپنی باتوں سے سب سے اچھی باتیں کریں گے،
یعنی کہ قرآن پڑھیں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، لیکن اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. لا یجاور ایمانہم حناجرہم، ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دینا. فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرَ لِمَنْ قَتْلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ ان کو قتل کر دینا قیامت والے دن بڑے اجر کا باعث بنے گا. یہ متفق علیہ روایت ہے، اور اس موضوع کی یا اس معنی کی احادیث اور بھی ہیں جس میں مختلف الفاظ کے جو ہیں اس میں کافی صفات بیان ہوئی ہیں. انہیں کو لے کر چلیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے فَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقًا، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کی تشریح میں شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا فہم حاصل نہیں کریں گے، صرف اوپر سے تلاوت کریں گے اور اس قرآن کو جو اس کے اصل معنی ہیں اس سے ہٹائیں گے. اس تفصیل انشاءاللہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی صفات میں. ایک جگہ پر ان کی صفت بیان کی گئی ہے محلقۃ رؤوسہم، اپنے سروں کو منڈوانے والے ہوں گے، اپنے سروں کا حلق کرنے والے ہوں گے، منڈوا کے رکھا کریں گے. ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ انتہائی ہے، انتہا ہے اس کی ابتدا آپ جانتے ہیں قتال کی ہمیشہ تلوار سے یا بندوق سے ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے لڑائی جھگڑے سے مخاصمے سے ہوتی ہے. تو اہل اسلام سے مخاصمہ کریں گے، جھگڑے کریں گے، قتال تک کریں گے، اور جو مشرکین ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے ان کو چھوڑ دیں. صحیح مسلم کی روایات ہیں جیسے کتاب الزکوٰۃ کی باب ذکر الخروج کی، اور صحیح بخاری کی استطابت المرتدین کی یہ روایات ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کے خلاف انہوں نے یہ مہم شروع کی تو انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے اپنے ساتھ موجود عالم علماء میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو متعین کیا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں. انہوں نے مناظرہ کیا ان کے ساتھ جا کر. حبر الاسلام کا لقب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا. مفسر قرآن تھے، وہ قرآن کا اچھے طریقے سے علم رکھتے تھے کیونکہ وہ بھی قرآن ہی پیش کرتے تھے، اپنی بات بات پر قرآن کی آیت پیش کر دینا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فوراً یہ آیت پیش کر دینا، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. تو انہوں نے بھی مقابلے میں قرآن کے عالم کو جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا. ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے کہا جی 3 باتیں انہوں نے جو ہیں وہ علی طرح نے غلط کر دی، اگر وہ اس سے اصلاح کر دیتے. انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے دین کے معاملے کو، اللہ کے معاملے کو کیوں لوگوں کے سپرد کر دیا. 2 حاکم اپنی طرف سے ایک اور ایک امیر معاویہ کی طرف سے، رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیوں متعین کیے؟ انہوں نے کہا جی اچھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کے ساتھ قتال بھی کرتے ہیں، امیر معاویہ کے ساتھ. اس سے پہلے اما عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قتال کیا ہے. نہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ ان کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں، نہ ان کو قیدی بناتے ہیں. پھر کیسا قتال کرتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا اور اپنا نام امیر المؤمنین جو ہے وہاں سے مٹوا دیا. عبداللہ ابن عباس ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی ان باتوں کو پہلے یہ بتائیں کہ کس بات کے اوپر آپ مطمئن ہو جائیں گے. میں نے کہا جی آپ قرآن و سنت سے دلیل دیجیے، ہم مطمئن ہو جائیں گے. میں نے کہا اگر پھر میں نے دلیل دے دی تو پھر مانو گے؟ تو نہیں مان لیں گے. تو اس کی ان کی تعداد بھی تاریخ میں مختلف آئی ہے. کچھ 7,000 بتاتے ہیں، 8,000 بتاتے ہیں، 10,000 تک بھی ان کی تعداد رہی ہے اس کا موجود ہے. بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو اس کے اوپر قرآن سے ہی دلائل دے دوں تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے. انہوں نے پہلی بات کا جواب تو یہ دیا کہ اللہ رب العزت مرد اور عورت کے معاملے کو سلجھانے کے لیے حکم دیتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اگر مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت زیادہ بڑھ جائیں تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے متعین کر دیجیے تاکہ وہ آپس میں مل کر اس معاملے کو سلجھا دیں. اگر ایک عورت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ سلجھانے کے لیے 2 حاکم مقرر کر سکتا ہے تو مسلمانوں کی 2 اجتماعیت
کو فیصلہ کرنے کے لیے کیا دو افراد کو حکم متعین نہیں کیا جا سکتا؟ ایسے ہی جو خطا سے محرم کے لیے، یعنی کہ جو حالت احرام میں ہو اور وہ شکار کر بیٹھے، اس کے لیے بھی قرآن کے اندر یہی حکم ہے، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ۔ اگر کوئی متعمد جان بوجھ کر حالت احرام میں کوئی شکار کر بیٹھے تو اس شکار کے مثل چیز، اس کے برابر چیز جو ہے وہ بیت اللہ تک پہنچانی ہے، اور اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، دو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے انسانوں کو اللہ نے اختیار دے دیا۔ انہوں نے کہا ایک جو ہے ربع درم کی چیز، یعنی کہ کسی نے خرگوش شکار کر دیا، کتنی حیثیت ہے اس کی، اس کے ہم پلہ، اس کے مساوی کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت دو عادل کو متعین کر لینے کو اگر حکم دیتا ہے تو دو مسلمانوں کی اجتماعیت کو جوڑنے کے لیے کیا دو عادل دو منصب نہیں کرنے کی جا سکتی؟ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی حجت رہی آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مان لیا بات۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ تمہارا ایشو یہ ہے کہ ان کو جب ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو ان کے مال کو کیوں نہیں قبضہ کیا، ان کو قید کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا مجھے بتاؤ اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دینا تم جائز سمجھو؟ فوراً کبھی بھی اگر گالیاں دو تو پھر بھی کافر ہوتے ہو، اور اگر ان کو قید کرو تو پھر بھی بتاؤ۔ اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے، سہیل ابن عمر آیا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لکھو اس بات کو کہ یہ اکتب یا علی ھذا ما صلح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل ابن عمر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سہیل ابن عمر نے کہا کہ اس کا مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اگر آپ ہم رسول اللہ ہی مان لیں تو پھر معاہدہ کیا کریں آپ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو مٹا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہوتے کہ علی الرغم، کوئی شک نہیں تھا کہ رسول اللہ وہ نہیں ہے، ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ امسح یا علی، اس کو مٹا دیجیے۔ یعنی اگر وہ اپنا رسول اللہ ہونا مٹا سکتے ہیں تو اگر علی نے علی تعالیٰ نے امیر المومنین ہونا مٹا دیا تو اس میں سب ہوتا۔ تو وہاں ہی موقع پر 2000 کا مجمع جو ہے وہ ان کے ساتھ رجوع کر دیا، انہوں نے توبہ کر لی، باقی ڈٹے رہے کیونکہ ہر پانچوں میاں برابر نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ تھے معاملہ جو پیش آیا۔ اس سے بھی بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف کر جائے، جیسے کہ مشہور کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مناظرہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس دلیل نہ ہو تو پھر آپ اگلے کو فیس نہیں کر سکتے، اگلے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ علمی طور پر مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا، وجادلہم فی الذی ہی احسن، قرآن بھی حکم دیتا ہے بیٹھ کر بات چیت کرنا، یہ تو اسلام میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر آپ لازمی بھاگیں گے، آپ کوئی نہ کوئی اس کے لیے عذر بنائیں گے۔ بہرحال اس سے میں یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر وہ حبر الامہ میں جن کو خطاب کیا گیا، وہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اگر وہ یہ کام کریں وہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتا ہے، اور ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال وہ اس کے باوجود جو باقی بچے انہوں نے یہ جو آئے یہ بھی پھر دوبارہ ان میں سے پھر بکھر گئے کچھ، اور پھر دوبارہ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک نہر کے قریب جو ہے وہ اکٹھا کیا اور پھر وہاں سے قتال کا علم بلند کیا، اور اپنے ہاں ایک عبداللہ ابن وہب نامی شخص تھا، اس کو امیر مقرر کیا اور علی تعالیٰ کے خلاف قتال کیا۔ اس سے پہلے تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2000 آ چکے تھے، وہاں پر انہوں نے پھر دوبارہ شر جب پھیلایا تو تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی مساجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے، ہم تمہارے خلاف قتال نہیں کریں گے جب تک کہ تم خود ہمارے اوپر تلواریں نہ اٹھا لو، اور ہم تمہیں مال غنیمت سے حصہ اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک کہ تم ہمارے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ قتال کرو۔ اب یہ طرز عمل بھی علی رضی اللہ عنہ کا ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب تک تم ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ہو ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ اور وہ 20 صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، لیکن رسپانس میں اس کے مقابلے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ خوارج نام ہی لیں تو پتہ کام ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے مخالف کو بھی ذرا پہچانیں تو آپ کو ذرا اور
سہولت ہو جائے گی. ان کے خلاف یعنی کہ اس نظریات کے بالکل اگینسٹ اپوزٹ نظریہ رکھنے والے مرجئہ تھے اس وقت. مرجئہ یہ وہ تھے جن کی ابھی ہم تفصیل بیان کریں گے آپ کے سامنے, کہ جن کی ایک صرف یہ بھی تھی کہ یہ مسلمانوں کو ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے, مسلمانوں کو ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے تھے. اس کے اگینسٹ, اس کے مقابل میں مرجئہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ اعمال کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے نہیں ہے. اعمال کا تعلق صلاۃ پڑھنا, خیر کے کام کرنا, سچ بولنا, زکوٰۃ دینا اعمال ہیں. تو یہ ان اعمال کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے نہیں ہے. بس ایمان بندے نے اقرار کر لیا, دل سے اس کو مان لیا, زبان سے اقرار کر دیا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کر لیا, بس اعمال نہ بھی کرے تو وہ بندہ مومن ہے. مومن یہ کہ دو ایکسٹریمز تھی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فقہاء نے اور محدثین رحمہم اللہ نے اپنی فقہ اور احادیث کی کتابوں کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر تفصیل سے بیان کیا کہ الایمان قولی والعمل, ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. وہ یزداد و ینقص, بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. لہٰذا ان دونوں کی نفی ہوتی ہے اس میں, خوارج کی بھی اور مرجئہ کی. پر وہ ان کو پھر اپنے موقع پر بیان کریں گے, لیکن مرجئہ جو ہیں وہ ان کے بالکل مخالف نظریات کے آتے ہیں. کہتے تھے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے, اور یہ فکر آج بہت عام ہے. خوارج کی فکر بھی آپ کو ملے گی, خوارج کی فکر بھی آپ کو ملے گی, جو خاص طور پہ بہت بڑے دعوے دار ہوتے ہیں نا دین کے اوپر چلنے کے, ان کے اندر یہ صفات بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جو صرف اپنے آپ کو یہ حق پہ سمجھتے ہیں اور باقی سب کو وہ پھر بڑی جلدی ان کی تکفیر کے اوپر جھگڑی ہوتے ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تکفیر کے موضوع پر کہ جتنی زیادہ آپ دینی علوم سے دور ہوں گے اتنی تکفیر کرنی جو ہے وہ آسان ہوگی. جو آپ قرآن کو باطنی نظر میں یعنی کہ بس رٹے کے ساتھ پڑھ لیا, ترجمے کے ساتھ صرف پڑھ لیا, یا بس اس کے کچھ مسائل کو پڑھ لیا اور فوراً اس کے اوپر فیصلے کرنے سے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن تم سے بہتر پڑھیں گے, تم سے اچھا پڑھیں گے. اور یہی باتیں ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس بھی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب ان کے پاس گیا تو ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان تھے. ان کے کپڑے جو ہے وہ ویسے ہی جیسے کہ زہد اور ورع اختیار کرنے والوں کے ہوتے ہیں. ان کے تہ بندے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اونچی تھی, اور ان کے جسموں سے پسینوں کی بو آتی تھی, گویا انہوں نے بہت محنت کی ہے. ان کے چہرے ایسے لگتے جیسے رات کو انہوں نے قیام کیے ہوئے ہیں عبادات میں, اور اپنے کہیں قرآن کو پڑھنے میں وہ بہت آگے تھے. اور یہی بات جب جنگ نہروان ہوئی ہے, علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ نکلے ہیں خوارج اور ان کے ساتھ پھر قتال کیا ہے, مجبوراً کرنا پڑا ہے, دفاعی طور پر کرنا پڑتا ہے. جب آپ کے خلاف تلواریں لے کر آئے تو اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے ایک شہر میں جب تھپڑ مارا جائے تو آپ دوسری بھی آگے کر دیں. اسلام اس چیز کا دعوت نہیں دیتا ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, قرآن اس کا اجازت دیتا ہے. آپ کو نقصان پہنچایا گیا, آپ اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں انصاف کے ساتھ, عدل قائم رکھتے ہوئے. تو پھر نکلے علی تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور انہوں نے اس کے خلاف قتال کیا ہے. تو وہاں بھی جب مسلمانوں کا لشکر ان کے پاس گیا تو وہاں سے بھی مورخین بیان کرتے ہیں کہ جیسے شہر کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے اس طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. تو قرآن کو پڑھنے والے وہ بہت تھے اور صلاۃ پڑھنے والے وہ بہت تھے, لیکن وہی بات ہے کہ اس کا فہم انہوں نے حاصل نہیں کیا. ایک اور بات اسی اسنا میں کہ جب جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو الزامی طور پر بھی ان کے سامنے ایک بات کی, کیا تمہارے پاس صحابی رسول میں سے کوئی ایک شخص موجود ہے؟ اور اس کے اوپر مکمل اتفاق ہے تمام حق کے اوپر جو علماء موجود ہیں جنہوں نے لکھی ہیں تاریخ وغیرہ, کہ واقعی خوارج کے اندر کوئی ایک بھی صحابی موجود نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے باطل ہونے کی کہ یہاں صحابہ ہیں, علی رضی اللہ عنہ, امیر معاویہ ہیں, ان کے آپس کے اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن یہ صحابہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں سارے کے سارے. یہ بھی ان کے اندر ایک جو ہے وہ, اور یعنی کہ اس وقت دین کے ماخذ کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ, اس کے علاوہ اور کون؟ ابھی بھی موجود, لیکن اس ٹائم تو بنفس نفیس فزیکلی وہ موجود تھے, اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی کسی اجتماعیت کے اندر اہل علم کا نام ہونا ایک بہت بڑا نقص ہے, ایک بہت بڑا نقص ہے. جو یہ دعویٰ کرے نا کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ ایک عیب کی بات ہے, فخر کی بات نہیں ہو سکتی. یہ تو فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر علماء نہیں ہیں یا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے علماء کی, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے.
یہ تو نقص ہے. جو اللہ رسول اللہ کو حکم دیتا ہو آپ دعا کیجیے وقل ربی زدنی علما، وہ چیز کبھی شر لا سکتی ہے؟ وہ چیز شر نہیں لا سکتی ہے، وہ خیر ہی لاتی ہے. ہاں بندے کے اندر کا شر وہ علیحدہ بات ہے، بندے کے اندر کا کبر تکبر، اس کے اندر کا ٹیڑھا پن، وہ اس کو لے لے تو پھر علم کیا چیز ہے، پھر تو بہت بڑی بڑی چیزیں بھی، مال بھی بندے کو خراب کرتا ہے، پھر تو عہدہ بھی خراب کرتا ہے. لیکن آپ علم کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر کے اگر اس کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں، اس کا مراد یہ ہے کہ آپ کو اصل میں دشمنی علم سے، دشمنی آپ کو اس کے سیکھنے اور اس کے علم سے ہے. بہرحال مزید ان کی جو ہیں وہ صفات آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اور اس کے علاوہ کچھ اور جو یہاں بیان کی گئی ہے. دین میں غلو کرنے والے، دین میں غلو کرنے والے تھے، کسی چیز کو اپنے مقام سے بڑھا دینا یا اس کو کم کر دینا، اس کو غلو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ دن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس کو زندہ کر دیتے ہیں، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں، کوڑی ذات مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، تو اصل مرضی کی طرف نہیں لوٹے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفات دی ہیں، یہ چیزیں دی ہیں، لیکن ان کے اندر خدائی صفات کے اقرار کر بیٹھے اور اس کو قبول کر بیٹھے اور انہیں کو ہی خدا کہہ بیٹھے، انہیں کو ہی الہ کہہ بیٹھے. غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حیثیت کو، ان کے مقام کو بڑھا دیا، مریم علیہ السلام کے مقام کو بڑھا دیا، جبرائیل علیہ السلام کے مقام کو، بندے تھے اللہ کے بندے تھے جبرائیل علیہ السلام، لیکن ان کو بڑھا دیا، ان کو بھی خدائی صفات سے متصف کر دیا. تو غلو فی الدین کو اسی لیے منع کیا گیا ہے. یہی کچھ کیا خوارج نے، جیسے کہ ذوالخویسرہ سے دیکھ لیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہا ہے. اعدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر ہستی موجود ہیں اس وقت موجود انسانوں کے اندر، وہ عدل نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ عدل کون کرے گا؟ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں. لیکن انہوں نے اس میں ان کے ظاہر کو دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امراء کو جو ان کو دے دیے اور کچھ غرباء کو نہیں دیے، کس وجہ سے دیے نہیں دیے وہ بہتر جانتے تھے. خرچ کرنے والے نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، مینجمنٹ کو سب سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کیسے میں نے لے کر چلنا ہے، ان کے اوپر اعتراض. تو غلو فی الدین کے جو ہے مرتکب ہوتے ہیں خوارج، چاہے وہ اس وقت تھے، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، یا چاہے ان صفات کے حاملین آج موجود ہوں. اللہ رب العزت ہم سے بچا کے رکھے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء. قرآن ایسے پڑھیں گے کہ ان کی قراءت تمہاری قراءت کے مقابلے میں تم بہت بلند ہوگی، تم اپنی قراءت کو کچھ سمجھو گے. ولا صیامکم الی صیامہم بشیء. اپنے صیام کو تم ان کے صیام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں سمجھو گے، کیسے عبادت گزار اور کیسے ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا دین، اس نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی. بخاری میں بھی ایک حدیث ہے ان الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے. دین خود سے ہی آسان ہے، ہماری سوچوں کے مطابق، ہماری سوچوں پر رکھ کر اس کو نہیں آسان کیا گیا ہے. دین آٹومیٹکلی منزل من اللہ ہوا ہے تو آسان ہے. الدین یسر ولا یشاد الدین احد الا غلبہ. جو اس کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا. دین اپنے اوپر کسی کو غالب نہیں آنے دے گا، دین مغلوب نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کبھی غلطی میں کہہ دیتے ہیں کہ آج اسلام مغلوب ہے. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اسلام کے ماننے والے مسلمان مغلوب ہو سکتے. کیوں؟ اپنے اعمال کی بنا پر، اپنی کمزوریوں کی بنا پر. دین اللہ کا غالب ہی رہے گا، غالب ہی ہے. ولا یشاد الدین احد الا غلبہ. جو دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس کے اوپر اس کو مغلوب کر دے گا. یہی ہوا. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی علی رضی اللہ عنہ کی، اور جتنے بھی آئے وہ اس ٹائم کہیں ان سے ٹوٹ گئے، کہیں اسی موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے اور انہی کے جھنڈے کے تلے آنا شروع ہو گئے. بعد مورخین بتاتے ہیں 10 بچے ہیں، 15 بچے ہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد تھی اور مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ کچھ اپنے ساتھ یا ملا لیا یا ان کو قتل کر دیا. ایک اور صفات ان کی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دین سے ناواقفیت، دین سے ناواقفیت. میں پھر عرض کرتا چلوں قرآن پڑھنے میں صحابہ سے بھی آتے،
صلات پڑھنے میں صحابہ سے بھی آگے، صیام رکھنے میں صحابہ سے بھی آگے، لیکن دین سے نا واقفیت۔ کیسی بات ہے؟ مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا دین سے واقفیت ہے۔ اس کا اطلاق صحیح جگہ پر نہ کرنا، جیسے کہ ابھی آگے بھی آئے گا۔ کفار اور منافقین کی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا، آج بھی آپ ان کا عملی مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ قتال کی آیات کو آپ درس قرآن کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے قتال کا نام لے کر کیوں اس کو نقل کیا؟ آپ صیام کے احکامات کو صوم پہ صلات پہ نافذ کر سکتے ہیں۔ صیام خود سے ایک فرض عبادت ہے اور صلات خود سے ایک فرض عبادت ہے۔ آپ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس کو آگے حج کے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز اپنی اپنی متعین جگہ پر بیان کر دی گئی۔ خلط مت کو تو منع کیا گیا ہے اسلام میں، تو یہ دین کی ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اصل منشا کو پہچاننے کی وجہ سے، نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ان کی ایک اور خرابی وہ یہ تھی کہ یہ خلیفہ اور کی اطاعت اور امام کی اطاعت سے جو ہے وہ انحراف اور خروج کرنا جائز سمجھتے تھے۔ خوارج جو ہیں وہ خلیفہ اور امام کی اس کے تھوڑی سی بات اس کے ساتھ اختلاف رکھ دینے کے بعد، لیکن اختلاف رکھا جا سکتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء۔ ایک چیز ہے تو اس کا حل بیان کیا جا رہا ہے نا، ایک چیز ہے ہو سکتی ہے تو اس کا حل بیان کیا جا رہا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور تمہارے اوپر حکام متعین کیے گئے۔ اگر تو خلافت قائم ہے تو اس سے مراد امام خلیفہ ہے، اور آپ اس کے اوپر انشاءاللہ پھر موقع پر بات کریں گے۔ اگر خلافت قائم نہیں ہے تو اس سے مراد علماء ہیں۔ اولی الامر سے مراد صحابہ سے ہی منقول تفسیر کے مطابق اس سے مراد علماء ہیں۔ علماء کی اطاعت کی جائے گی اگر خلافت قائم نہیں ہے تو، اہل علم کی اطاعت، کیونکہ وہی مسلمانوں کی اجتماعیت کو لے کے چل سکتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ سے تنازع ہوگا، رسول سے تنازع ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تنازع کس سے ہوگا؟ تیسری چیز کون رہے گی؟ اولی الامر، تو ان سے تنازع ہو سکتا ہے، لیکن خوارج کہتے تھے کہ ان سے تنازع ہوا تلواریں لو نکلو، یہ نہیں ہے۔ بس اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف قتال کر دیا جائے، ان کے خلاف خروج کر دیا جائے۔ یہاں سے یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ خوارج کا وجہ تسمیہ جو رکھا گیا ہے وہ ان کے خروج کرنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، نہ کہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی دھوکہ دے رہتا ہے، تو اسلام سے خارج تو اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ وہ خروج کرنے کی وجہ سے خلیفہ کے خلاف، امام کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے ان کا نام خوارج رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خلیفہ اور امام کے غیر قریشی ہونے کے بھی قائل ہیں۔ ان کا جی کیوں یہ آپ نے رٹ لگائی کہ خلیفہ قریشی ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آیت ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا اطلاق غلط ہے۔ یہ یہی طرح کہتے تھے کہ تم بات ٹھیک لے کر آئے ہو لیکن اس کا استدلال غلط کر دے۔ اسی طریقے سے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، کہتے بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس کا استدلال غلط کر دے۔ تو بات یہ ہے سمجھ لینی چاہیے کہ صرف قرآن کی آیت پڑھ دینا صحیح ضروری نہیں ہے، آپ اس کا اطلاق کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں، آپ اس کا اطلاق کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ضمنی طور پہ بات کر رہی ہے، اللہ رب العزت نے احکامات بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ جو کسی باقاعدہ نبی اور کتاب کو نہیں مانتے تھے ان کے احکامات الگ بیان کیے ہیں، اور اہل کتاب جو کہ حقیقت میں وہ بھی مشرک ہی تھے، عزیر ابن اللہ اور عیسیٰ ابن اللہ کے نعرے لگانے والے، اپنے علماء اور مشائخ اور پیروں مولویوں کو رب بنانے والے، اس سے بڑا مشرک کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے آپ احکامات الگ دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت دو مشرکوں کو کیٹاگرائز کر سکتا ہے، مشرکوں کی دو اقسام کر سکتا ہے، ان کے لیے احکامات الگ بیان کر سکتا ہے۔ آپ مشرک کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، مسلم مشرک کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے غیر اہل کتاب، لیکن ایک مسلم اہل کتاب مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے، اس کا کھانا کھا سکتا ہے۔ آپ کو ایک ہندو کتنا ہی اچھا لگتا ہو، ایک پارسی ایک ستارہ پرست کتنا ہی خوبصورت نظر آتا ہو، آپ اس کا کھانا نہیں کھا سکتے، آپ اس کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ایک یہودی اور عیسائی، صرف مسئلہ سمجھانے کی بات کرو، کتنا ہی برا لگتا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کو ملوث خاطر رکھنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔
تو اللہ رب العزت دو مشرکین کو کیٹیگرائز کر کے ان کے احکامات الگ بیان کر سکتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سمجھ لینا کہ یا تو ایمان ہے یا صرف کفر ہے، دو ہی چیزیں ہیں، دونوں صفات خوارج اور مرجئہ کی، دونوں صفات خوارج اور مرجئہ کی۔ مرجئہ کہتے ہیں بندہ کافر ہوتا ہی نہیں ہے جی، نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھے، کلمہ تو پڑھتا ہے نا جی، یہ مرجئہ کی اپروچ ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں نہیں جی نہیں، زنا کر دیا فارغ ہو گیا، مسلمان ہی نہیں رہا۔ دو ایکسٹریم پوزیشن، یا مسلمان ہے یا ہے ہی نہیں، تو پھر حدود کس پہ نافذ ہوں گی؟ قصاص کس سے لیا جائے گا؟ رجم کس کو کیا جائے گا؟ آخر یہ احکامات شریعت نے نافذ کیے، تو گناہ کی مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کو نہ سمجھا جائے گا تو پھر تو ہر گناہ کرنے والے کو یہ وہی مسائل ہیں، یقرؤون القرآن لا یجاوز حدودہ، قرآن پڑھنا لیکن اس کو فہم حاصل نہ کرنا، اس کا مدلول یہ کس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ کیا بات اللہ رب العزت سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا بات سمجھا گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کے اوپر عمل کر گئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تابعین اتباع تابعین کا ایک قول ملتا ہے آئمہ کا، نحن نتبع ولا نبتدع، ہم اتباع کرنے والے ہیں، ابتداء کرنے والے نہیں۔ آسان بات، آپ کو صرف تحقیق اس چیز کی کرنی ہے کہ صحابہ کیا کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی بتا گئے، بس آپ نے تحقیق کر کے اس آیت کا مطلب تلاش نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی مشکل میں نہیں ڈالا ہے، رسول اللہ کو پھر کیوں بھیجا، صحابہ کو اپنی نگرانی میں کیوں تیار کیا، ان کے لیے سندیں کیوں نازل کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے لیے سندیں نازل کیوں کی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، ان کے لیے سندیں اللہ نازل کر رہا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کے لیے سندیں سب سے بہترین سب سے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ جب وہ گزر چکے، ہم نے تو صرف ان کو قریب کر ان کو سرچ کر کے معلوم کرنا ہے اس آیت کا انہوں نے کیا معنی لیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے آیت کے معنی خود سے تلاش کریں، آیت کی تفسیر خود سے کریں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے اتنی آسانی کر دی، ہم نے صرف اتباع کر دی۔ یاد رکھیے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ رب العزت نے بات ختم نہیں کر دی، دعا سکھائی، ہر صلاۃ بغیر اس کی ہوتی نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بار بار اپنے منہ سے اس کو دہروا کر اللہ نے ہمارے ذہن میں پختہ کروانے کا کہا، صراط الذین انعمت علیہم، گزر چکے، پیچھے ہوتے آئے ہیں جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان کا رستہ پیچھے ایک قوم گزرتی آئی ہے ہمارے لیے، صحابہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے، وہ ان کا طریقہ مانگتے آئے ہیں اللہ رب العزت سے، ہم ان کا بھی مانگیں گے، صحابہ کا ہی مانگیں۔ چوتھی بات، کبائر کے مرتکبین پر کفر کا اطلاق کرنا، اور اس بنیاد پر مسلمانوں کی مال، جان، عزت اور آبرو کو حلال کر دینا، اور یہ صفات آج آپ بھی دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر ذوالحجہ کا مہینہ، حج کے ایام میں کھڑے ہو کر تینوں باتوں کی، صحیحین کی روایت ہے، تینوں باتوں کی جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ میں حرمت، ان کی اہمیت بیان کر کے، کتنی اہمیت ہے سب نے کہا کہ کوئی شک نہیں ہے اس دن کی، اس مقام کی، اس مہینے کی، اور فرمایا ایک مسلمان کی عزت اور آبرو ان سب سے بڑھ کر ہے، اور ایک مسلمان کو ذلیل کرنا، اس کے ساتھ مقاطعہ کرنا، اپنے ذام میں اس کو گناہگار سمجھا ہے نا، جس لیے آپ جس وجہ سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے، جس وجہ سے آپ یہ پابندی لگا رہے ہیں، اپنے ذام میں آپ نے اس کو گناہگار سمجھا ہوگا نا، اپنے کو ذام میں آپ اس سے رجوع کروانا چاہ رہے ہیں نا، تو کدھر گیا پھر ہمارا دین جو اس چیز کی ہمیں تلقین کر رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا کرم بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نرم خو ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اگر دل کے سخت ہوتے، آپ ترخرو ہوتے، آپ کے قریب بھی کوئی نہ پھٹکتا۔ اور ایک مقام پر سورہ توبہ ہے یا سورہ انفال ہے، آپ سارے کا سارا مال خرچ کر دیتے، آپ ان کے درمیان محبتیں پیدا نہ کر سکتے۔
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے اور یہاں قطع تعلقیاں کروائیں گے، یہاں مسلمانوں کی عزت اور آبرو سے کھیلا جائے، ان کو معاشرے میں بدنام کیا جائے، یہ صفات الخوارج ہے، یہ خوارج کی صفات ہے جو مسلمانوں کی عزت مال کو حلال کر دیتے ہیں، مشرکین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج یہی کہا جاتا ہے ہمیں مشرکین اتنے برے نہیں لگتے ہیں جتنے تم برے لگتے ہیں، یہ ان کے دعوے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ صفات ہیں خوارج، یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مشرکین کو چھوڑ دیں گے اور اسلام والوں کے جو ہے خلاف جھگڑا کریں گے۔ اسی طریقے سے طعن و تشمیع کرنا دین کے اندر، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، جیسے کہ ذوالخویسرہ تمیمی نے کیا، اور یہ یہاں پر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا، آج بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی صفات کے حاملین لوگ موجود ہیں۔ بدگمانی کی اس شخص نے بھی، ذوالخویسرہ نے بھی بدگمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی لیے کہا کہ اعدل یا محمد، عدل کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدگمانی جو ہے ایسے ہی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خبردار بہت سارے گمان کرنے سے بچو۔ یہ بدگمانیاں ہی انسان کو غلط دے کے جاتی ہیں۔ یہ جی عہدے کے طلبگار ہیں، یہ امارت کے طلبگار ہیں، یہ مال کے لیے آئے تھے، بدگمانیاں کیا ہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہیں؟ یہ بدگمانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ انہوں نے بھی بدگمانیاں کی، خوارج کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا کر رکھا۔ اس طرح کی صفات جو ہیں وہ ان کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس جو ہے موضوع پر دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس پر عرض کیا کہ تلبیس ابلیس وغیرہ یا بتایا ون نہایا یا اس طرح، پھر انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا جس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ میں وہی شروع کی بات عرض کروں گا کہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری تعلیم اور تعلم کے لیے، اسلام کی جتنی احکامات ہیں، اس کی جتنی تعلیمات ہیں، وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس فرد سے مخاطب ہوتے ہیں جو اس کا قاری ہوتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ایک آیت ملی تو آپ کہیں دیکھو جی فلانے کے لیے مجھے ایک دلیل ملی، یہ بات کی بات۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن جو ہے وہ آیا تو آپ کے اوپر حجت بنے گا یا وہ آپ کے لیے حجت بنے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ سب سے پہلے جو اس قاری سے مخاطب ہے، یہ احکامات تمہارے لیے ہیں، تم اپنے آپ کو انسان کا بچہ بنا دو، اللہ رب العزت کا بندہ بنا دو۔ یہ بات کی بات ہے کہ جب آپ نے تعامل کرنا ہے معاشرے میں تو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ فلانے کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مفتی بنا کر نہیں بھیجا، یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں مفتی بنا کر نہیں بھیجا کہ جو ہی آپ اسلام قبول کریں تو آپ معاشرے کے افراد اور اجتماعیت کے بارے میں پہلے فیصلے کریں کہ یہ کیا ہیں، یہ کیا ہیں، یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس کو کس کھانے میں رکھیں، اس کو کس کھانے میں رکھیں، آپ کس کھانے میں فٹ ہوتے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ جو اللہ نے فرض کیا، جو اللہ نے ہماری حیثیت متعین کی ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کیٹیگری میں فعال ہوتے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، داعی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا کہ آپ کہیں میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے ماننے والوں کا۔ اگر ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہم داعی اللہ ہیں، یاد رکھیے۔ اور داعی اللہ کی جو لوازمات ہیں وہ دین کا علم